مقصد یہ تھا اس تمام مارچ کا کہ کسی طرح سے بھی زائر جو بائی روڈ گورنمنٹ نے قدغن لگائی تھی کہ نہیں جا سکتے، تو انہیں کسی بھی ذریعے سے کربلا بھجوایا جائے، اس پہ ساری بات تھی۔ اور الحمدللہ چیزیں طے ہوئی ہیں کہ انشاءاللہ اسپیشل فلائٹس چلائی جائیں گی اور جس میں رعایتی ٹکٹوں کے ذریعے سے انہیں کربلا بھیجا جائے گا۔ تو اس کا ایک جو مکمل ایک پروسیس ہے، انشاءاللہ اس کا آغاز آج سے ہو چکا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ گورنر صاحب اس میں جیسے پہلے دلچسپی لیتے رہے اپنی تمام تر مصروفیات کے باوجود، آئندہ بھی میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ہمارا ساتھ دیں گے اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے، اور انشاءاللہ زائرین جو ہیں وہ کربلا کی زیارت کریں گے، امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں گے۔ اور میں آخر میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ حکمران کہیں کے بھی ہوں، اگر وہ اپنی عوام سے محبت کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ پیش آئیں تو عوام میں اپنی جڑیں مضبوط کر سکتے ہیں۔ محبت دلوں کو تسخیر کرتی ہے۔ اگر آپ دوسروں سے لطف اور محبت سے پیش آئیں گے، رحم دلی سے پیش آئیں گے، ان کے حقوق کا خیال کریں گے، یہ عزاداری سید الشہداء یا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جانا، یہ ہمارا شرعی حق ہے، قانونی حق ہے، آئینی حق ہے، اور گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ اس میں ہمیں سہولت فراہم کرے، سیکیورٹی فراہم کرے۔ لہٰذا ہم اس طرح کے معاملات میں بالکل نہیں چاہتے کہ کوئی نہ لوگوں کو ہم تکلیف دینا چاہتے ہیں، نہ ہم پاکستان کے عوام کو تکلیف دینا چاہتے ہیں، نہ گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ہم ٹکراؤ چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جو مسائل ہیں، مذہبی مسائل ہیں، انہیں حل ہونا چاہیے، چاہے وہ عزاداری کا مسئلہ ہو، چاہے وہ زیارت اربعین یا زیارت امام حسین علیہ السلام کا مسئلہ ہو۔ بہرحال اس تمام صورتحال میں دوبارہ سے مشکور ہوں جناب ٹیسوری صاحب کا اور انیس قائم خانی صاحب کا کہ جنہوں نے اس میں ہماری ہیلپ کی ہے، مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ آمین، شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں میڈیا کے دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رات کے اس پہر وہ یہاں MWM کے مرکزی آفس پر یہاں موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہاں آج انیس قائم خانی بھائی کے ہمراہ خاص طور پر شکریہ ادا کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور میری آج علامہ راجہ ناصر عباس بھائی سے بات ہوئی ٹیلی فون پہ اسلام آباد میں، اور میں نے ان سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں آپ کے جو یہاں لیڈرشپ ہے کراچی میں، اور خاص طور پہ علامہ احمد اقبال رضوی صاحب کے پاس اور ان کے باقی رفقۂ کار علامہ صاحبان کے پاس میں یہاں آیا ہوں انیس بھائی کے ہمراہ۔ پوری بات آپ کو علامہ صاحب نے بتائی ہے۔ شکریہ کا لفظ میں اس لیے بار بار دہراتا ہوں کہ یہ جب ہم نے ان کو ٹیلی فون کیا اس وقت یہ قافلہ جو مارچ تھا یہ جاری ہو چکا تھا، اور اس کی قیادت جو ہے وہ خود علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کر رہے تھے، اور ان کی تمام لیڈرشپ اس وقت راستے میں تھی، کئی ہزار لوگ ان کے راستوں میں منتظر تھے۔ اس وقت ہم نے ان کو فون کیا، یہ اپنے اس قافلے کو لے کر واپس آئے۔ ہم نے یہاں آ کر ان سے کہا کہ جو زائرین کا مسئلہ ہے اور سالاروں کا ایشو ہے اس پر ہم چاہتے ہیں کہ مشاورت کے ساتھ بیٹھ کر اس کا حل نکالا جائے۔ تو میں نے محسوس کیا کہ ان کے دل میں وہ تڑپ تھی کہ تمام زائرین جو ہے وہ زیارت کے لیے پہنچیں، اربعین میں شرکت کریں، اور یہ ایک ہی بات ان کا مطالبہ تھا کہ زمینی راستے سے سب کو وہاں پہنچایا جائے، اور سالاروں کو جو تکلیف ہوئی ہے اس کے لیے یہ تھے کہ ان کو مطمئن کیا جائے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں نے جب بات چیت شروع کی اسلام آباد میں وزیر اعظم پاکستان سے بھی اور محسن نقوی صاحب سے بھی اور ہمارے سیکورٹی کے جو ادارے ہیں ان سے بھی بات کی کہ اس معاملے کو جلد سے جلد حل ہونا چاہیے، اور الحمدللہ جب کل یہاں وزیر مملکت طلال چودھری صاحب آئے گورنر ہاؤس، اور ان کے عملے نے اور ہم نے بڑے تحمل سے 4 گھنٹے بیٹھ کر ایک دوسرے سے صلاح مشورے کیے ہیں،
سبھی اس بات پر متفق ہیں کہ مسئلے کا فوری حل نکالا جائے گا. رستہ میں نے کل بھی کہا تھا کوئی بند نہیں کر سکتا، کیونکہ جہاں وہ رستہ جا رہا ہے دنیا کے سارے رستے وہیں سے نکلتے ہیں، دنیا کی سارے مسئلے ختم بھی وہیں سے ہوتے ہیں. تو اس رستے کو بند کرنے کا تو سوچ بھی نہیں ہے، اور انشاءاللہ تعالی سیکورٹی کا حل ہوتے ہی مسئلہ دوبارہ سے ساری قافلے جاری و ساری رہیں گے. لیکن فی الوقت جو ہوائی سفر کی بات ہے، پاسپورٹ میں ویزا بڑھانے کی بات ہے، اور تافتان میں بیٹھے ہوئے جو بارڈر پہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فوری طور پہ ایران بھجوانے کی بات ہے، اس پر کام شروع ہو چکا ہے. اور میں خود بھی آج آ کر ان سے پوچھ رہا تھا، اور انشاءاللہ فالو اپ بھی رکھیں گے. میں اور MQM پاکستان، انیس بھائی، ہمارا کام ہے کہ ہمارے اس شہر کے، اس صوبے کے اور اس پاکستان کے جو مسائل ہیں ان کو ہم خوش اسلوبی سے حل کرانے کے لیے جو بھی خدمات ہو سکتی ہیں وہ دلی طور پر ہماری آپ کے ساتھ ہیں. اور آپ کے جذبات کی بہت زیادہ انتہا کی حد تک قدر ہے، اور آپ اس بات کو بالکل ذہن میں نہ لائیے گا کہ میں ایک پل کے لیے بھی اس پورے پروسیس سے اپنے آپ کو الگ کروں گا. جب تک یہ مسئلے حل نہیں ہو جاتے، زائرین کی چیزیں حل نہیں ہو جاتی، سالاروں کے مسئلے حل نہیں ہو جاتے، شیعہ علماء کونسل کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ اور آپ کی جو چیزیں وہ پوری نہیں ہو جاتی، انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو میں زحمت دیتا رہوں گا. ابھی تو آپ لوگوں نے مجھے چائے اور فروٹ کھلا کے بھیج دیا ہے، لیکن آئندہ کھانا کھائے بغیر میں نہیں جاؤں گا، اور آپ کو بھی اسی طرح کھانے پہ ہم مدعو کرتے رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالی ہم ان مسائل کو حل کر کے لوگوں کی تعلیم، ترقی اور باقی معاملات پر زور دیں گے، اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ حل ہوگا. میں ایک دفعہ پھر تمام MWM کے جو لیڈران ہیں اور ہمارے شیعہ علماء کونسل کے جتنے ممبران ہیں، چیئرمین صاحب ہیں، اور ہمارے جو انجینئر حمید بھائی ہیں MNA، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. علامہ صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، سینیٹر صاحب کا، جنہوں نے خصوصی شفقت دی، خصوصی پیار دیا. اور جب میں نے ان کے سامنے ایک درخواست رکھی کہ فی الحال مؤخر کر دیں، جس کو انہوں نے موقف کی بات کی، میں نے مؤخر کی بات کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو موقف اور مؤخر میں تبدیل کر کے فی الحال اس کو ختم کیا ہے. اور ہم سب مل کر ان تمام وعدوں کو پائے تکمیل پہ پہنچانے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور اس کو میں فالو اپ کروں گا، اور اللہ نے چاہا تو سب پورا ہوگا. ایک دفعہ پھر آپ سب کا شکریہ. جو زمینی راستے بند کیے ہیں اس کا کوئی ٹائم فریم دیا ہے کیا وہ کھولے جائیں گے یا پرماننٹ بند ہے؟ دوسرا بتائیے کہ جو فلائٹ چلا رہا ہے اس کا کوئی شیڈول بتایا کیا؟ دیکھیں، پرماننٹ بند کرنے والی بات تو کوئی نہ کرے، اس کو تو میں خود ہی نہیں مانوں گا. بات یہ ہے کہ عارضی طور پر سیکورٹی کے پیش نظر انسانی جانوں کا نقصان نہ ہو، محتاط رہنے کے لیے فی الوقت ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ زائرین کو بائی ایئر وہاں بھجوایا جائے، اور اس کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے. ان کے بھی نام وہاں پہنچ چکے ہیں. وہاں سے کل تک مجھے امید ہے کہ وہ طلال چودھری صاحب اگر میری بات سن رہے ہوں، چودھری صاحب، تو کل تک ان کو بھی امید ہے کہ وہ نوٹیفیکیشن بات آگے بڑھ جائے گی. اور جو معاملات ہیں جس میں آپ کا سوال تھا کہ کس ریٹ پر ہوگا، کیسے ہوگا، اسی معاملات کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے. تو وہ انشاءاللہ تعالی آئندہ 48 گھنٹوں میں یا اس سے بھی کم وقت کے اندر میں امید کرتا ہوں کہ رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا. شکریہ آپ سب کا. تھینک یو.